مصروف روٹین میں ذوالحجہ کا حق کیسے ادا کریں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سال کے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 دن، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے سب سے افضل اور بہترین دن ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کی تیاری تو مہینوں پہلے سے کرتے ہیں، لیکن ذوالحجہ آتے ہی ہم اپنی نارمل روٹین میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ یہ دن گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ اس بار اس قیمتی دنوں کے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی پریکٹیکل اور آسان ڈیلی روٹین اسکیجول کی، جسے آپ اپنی مصروف زندگی کے ساتھ آسانی سے فالو کر سکتے ہیں۔ روٹین شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان میں ہماری روٹین اس لیے آسان ہوتی ہے کیونکہ پوری دنیا کا شیڈیول بدل جاتا ہے، لیکن ذوالحجہ میں آفس، کالج، یونیورسٹی اور بزنس سب معمول کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کیے بغیر عبادت کو اس میں شامل کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے۔ کوشش کریں کہ فجر سے آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ پہلے اٹھیں۔ اگر آپ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں جو کہ ان 9 دنوں میں بہت افضل ہے تو سحری کریں، لیکن اگر روزہ نہیں بھی ہے تو یہ وقت تہجد اور استغفار کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی مرد حضرات مسجد کا رخ کریں اور خواتین گھر پر اول وقت میں نماز ادا کریں۔ نماز کے فوراً بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اب یہ ہوگا ہمارا پاور اور اس میں ہم کیا کریں گے؟ طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو تسبیح فاطمہ کرنی ہے اور صبح کے اذکار کرنے ہیں، پھر اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر کم از کم آپ نے تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ کم از کم 15 سے 20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ اوکے ہو گیا؟ نیکسٹ ہم کیا کریں گے؟ اب بات کرتے ہیں ان گھنٹوں کی جب آپ آفس میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں یا گھر کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ذوالحجہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے دنیاوی کام چھوڑ دیں، بلکہ سمارٹ طریقہ یہ ہے کہ کام کے ساتھ عبادت کو جوڑ دیں۔ اب ہم نے اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اپنی زبان کو فارغ مت چھوڑیں۔ کوکنگ کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، فائل چیک کرتے ہوئے، پس منظر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفار کا ورد جاری رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو صبح 8 سے 10 بجے کے درمیان صرف 5 منٹ ملیں تو 2 یا 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لیں۔ یہ آپ کے پورے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ ان دنوں میں نیکی کا ثواب جتنا زیادہ ہے، گناہ کا نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ آفس کی غیبت، جھوٹ اور سوشل میڈیا پر فضول اسکرولنگ سے خود کو دور رکھیں۔ اب ہم بات کریں گے دوپہر سے مغرب تک کے وقت کی۔ ظہر اور عصر کے جو درمیان کا وقت ہوتا ہے نا، اکثر تھکاوٹ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ نے سستی نہیں کرنی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد 10 منٹ کا ایک بریک لیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ پھر کیا کریں؟ یہ جو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، عصر سے مغرب کا وقت، یہ سب سے اہم وقت ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے کا وقت جو ہے، یہ ہمارے سال کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو افطاری کی تیاری سے پہلے، اور اگر روزہ نہیں بھی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ یہ گناہوں کی معافی اور دعاؤں کی قبولیت کا پرائم ٹائم ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنی رات کی روٹین کی، اور عشاء سے نیند تک ہم نے اپنا کیسے وقت گزارنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ مغرب کے بعد فیملی کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، لیکن یاد رکھیں کہ رات کو دیر تک جاگنا آپ کی اگلی صبح کو خراب کر دے گا۔ عشاء کی نماز ادا کریں۔ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کا معمول بنائیں جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اب ہم نے اپنا سیلف ریفلیکشن کرنا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچیں، آج کے دن میں نے کتنا ذکر کیا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے اور اگلے دن کا الارم سیٹ کر کے سو جائیں۔ دوستو، یہ 10 دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں۔ کیا معلوم اگلے سال ہم میں سے کون یہاں ہوگا اور کون نہیں، اس لیے اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔
میں آپ کو ایک چھوٹا سا 10 ڈیز چیلنج دیتی ہوں. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے ایک آسان سا ڈیلی ٹریکر دیا ہے. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ڈائری پر بنا سکتے ہیں. روزانہ رات کو اس پر ٹک لگائیں یا یس نو جیسے بھی آپ کو اچھا لگے کریں. اگر آپ کو یہ روٹین اسکیجول پسند آیا ہو تو اس کو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی اس کا ثواب ملے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.